اللہ۔ آگے جناب تفسیر صوفیانہ ہے، مختصر ہے۔ قرآن و کفار کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اندھیری کوٹھری میں خوبصورت اور بد شکل لوگ موجود تھے۔ قرآن اور کفار کی مثال، بدصورت اپنے حسن کی تعریف کر رہا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ اس اندھیرے میں مجھے کون دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے جناب، جو چاہوں اپنی زور زبان سے منوا لوں۔ اچانک وہاں شمع آ گئی۔ اندر بندہ جو ایک اندھیرے میں کھڑا ہو تو لوگوں کو چرب زبانی سے پاگل کر رہا ہو، لوگ تو اس کی آواز کو سن کر کہیں گے یہاں تو کوئی قابل بندہ کھڑا ہے۔ اچانک ہو جائے روشنی، جب دیکھے نہ اس کا منہ دیکھنے والا نہ اس کی شکل دیکھنے والی ہے، مطلب اس کا جو ایک راز تھا اندھیرے میں چھپا ہوا فوراً عیاں ہو گیا۔ تو کفار کی جناب ایسے سمجھے، کفار ہر پاسے چھائے ہوئے تھے، اس کی گندگی ہر پاسوں چھائی ہوئی تھی۔ اچانک شمس نبوت طلوع ہوا، ہر طرف روشنی روشنی ہو گئی، پتہ چل گیا پھر یہ ابو لہب ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو جہل ہے یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، نبوت کے اپنا سورج کی کرنوں سے پھر نکھرتے گئے، ٹھیک ہے جناب۔ یہ تیز زبان بدصورت اٹھ کر پھونکے مارنے لگے کہ ہمارا تو حلیہ نظر آ رہے ہیں لوگوں کے، یہ تو بدصورت ہے، گندی صورت والے ہیں جناب۔ ایسے ہی ہے بالکل، سیدنا صدیق اکبر ہے تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ جیسا کائنات میں کوئی حسن و جمیل ہی نہیں ہے۔ اسی طرح میں ابو جہل ہے، اس نے کہا معاذ اللہ اربع معاذ اللہ آپ جیسا کوئی بد شکل بھی نہیں ہے۔ آپ نے دونوں کے بارے میں فرمایا صدقتا صدقتا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، صدیق نے یہ سوال کیا آپ نے فرمایا صدقتا، ابو جہل نے یہ سوال کیا آپ نے فرمایا صدقتا۔ آپ نے فرمایا میں مثل آئینہ ہوں، آئینہ حق نما۔ صدیق ہے ان کو اپنی شکل نظر ہی، وہ نور ایمان سے اتنے حسین اور جمیل ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی حسن و جمال نہیں ہے۔ ابو جہل کفر کی وجہ سے اتنے بد شکل اور بد صورت ہیں، ان کو اپنی شکل ہے، اس نے کہا کہ آپ جیسا کوئی مطلب ابو جہل کو اپنی شکل نظر آئی، سیدنا صدیق اکبر کو اپنی شکل نظر آئی، اور اس میں عیب نکالنے لگا۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ شمع بری ہے، وجہ یہ ہے کہ اس عیبی کو اپنے عیب کھلنے کا اندیشہ ہے۔ وہی بات ہے، اگر سوچنا ہو گیا روشنی ہوگی تو پھر اس کو پتہ چل جائے گا اس کا نک بڈھا ہے، اس کی آنکھیں موٹی ہیں، اس کی ہونٹ، یعنی روشنی تو آ کے اس کو نکھار دینا ہے۔ اس طرح سعید و شقی روحیں دنیا میں جمع تھیں، اچھی روحیں اور بد روحیں، مگر شقی اپنی تیز زبانی سے اپنی سعادت کے خطبے پڑھ رہے تھے۔ اچانک اللہ تعالیٰ کا نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روشن شمع قرآن پاک لے کر دنیا میں تشریف لے، جس روشنی میں ہر چیز صاف نظر آنے لگی۔ کفار نے اپنا کفر و فسق چھپانے کے لیے اس میں صدہا قسم کے عیب نکالنا شروع کر دیے، ٹھیک ہے جناب، اور چاہا کہ ایسے شمع کو بجھا دیں، مگر رحمانی شمع انسان پھوک سے کبھی نہیں بجھ سکتی۔ یہی بات ہے کہ کب سے نور نبوت اپنی مکمل آب و تاب سے منور ہے، اور یہ قیامت کے بعد تک بھی منور رہے گا۔ آج تک قرآن پاک کے ہزاروں دشمن ہیں، مگر قرآن پاک دن بدن ترقی کر رہا ہے۔ کسی صوفی نے کیا خوب کہا ہے، شمع رخشند در جمع نہ خواہند کے تا، عیب شاں در شب تاریک بماند مستور، وائے وقت کے روشن شود این راز چون زور، پردہ برخیزد و این حال بیاید بظہور۔ مطلب محفل میں روشن شمع نہیں لانا چاہیے تھا تاکہ ان کے عیب اندھیری رات میں چھپے رہے۔ وہی بات، اندھیرے میں جو بیٹھے تو کسی کو نہیں پتہ اس نے کپڑے گندے پہنے ہوئے ہیں اچھے پہنے ہوئے ہیں، یہ تو آ کے شمع بتاتی ہے شکل کے بارے میں، اس کی قد کے بارے میں، اس کے کپڑوں کے بارے میں، اس کی ہر چیز کے بارے میں۔ ہے وہ وقت کہ جب یہ راز دن کی طرح روشن ہو جائے گا، پردہ اٹھ جائے گا اور حال ظاہر ہو جائے گا۔ تو یہ تو میرے آقا کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نبوت کا کمال ہے کہ ہم جیسے لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں گناہ گاروں کے گناہ اپنی کملی میں چھپائے ہوئے ہیں۔ جناب بنی اسرائیل کے دور میں جو گناہ کرتا تھا صبح کے ٹائم اس کے اوپر والے جو چوکھاٹے نا جناب، وہاں لکھا جاتا تھا، وہاں لکھا جاتا تھا اس کے گھر۔ ایک روایت میں ہے کہ اس بندے کے چہرے پر لکھا جاتا تھا کہ اس نے رات یہ گناہ کیا۔ تو میرے آقا کریم، میں نے بولا نا کہ آپ کی ذات پاک سراپے معجزہ ہے، وہ روشنی میں گندگی کو علیحدہ بتا دیا، یہ گند نظر آیا، یہ نور نظر آیا، عجیب چالے وہی روشنی نے گناہوں کو چھپا دیا۔ سمجھے
कुफर की तरीके को अयां कर दिया, लोगों को बता दिया ये कुफर है, ये हक है। लेकिन वही नूर नबूवत ने अपने गुनहगार उम्मत की गुनाहों को ऐसे छुपाया, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। चमगादड़ की आंख चाहती है कि आफ्ताब ना निकले, मगर आफ्ताब निकल कर ही रहेगा। ठीक है जनाब, क्योंकि तमाम गुनाहों से बदतर गुनाह अल्लाह ताला वालों की अदावत है। ये जो हमने पढ़ा था ना हज़रत जिब्राईल और मीकाईल अलैहिस्सलाम की दुश्मनी के बारे में, बात ज़हन में रखें। तमाम गुनाहों से बढ़कर अल्लाह ताला के वलियों की अदावत है, और तमाम कुफर में बदतरीन कुफर वो जो महबूबान खुदा की अदावत का सबब हो। सुन्नियों में ये चीज़ बहुत बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से अता है कि वे नकारे बेअमले तो हैं लेकिन मोहब्बत में माशाल्लाह कमाल रखते हैं। तो हम कहते हैं ये जो मोहब्बत अंदरूनी रखते हैं ना, ये प्रैक्टिकल आ जाए तो फिर मज़ा आ जाएगा। इसका नतीजा ये होता है कि कल्ब काबिल फैज़ान नहीं रहता। दिल जो होता है ना वो काबिल फैज़ान यानी आगे फैज़ देने वाला, और ऐसे बेदीन का रब भी दुश्मन है जो अल्लाह ताला के वलियों का दुश्मन है। सिर्फ 2 मुजरमों को हक़ ताला ने ऐलान जंग दिया, वही बात जो हम आपको बताते रहते हैं। पूरी दुनिया में अल्लाह ताला की ज़ात पाक का 2 लोगों के साथ ऐलान जंग है, एक सूदी के बारे में, दूसरा वलियों के गुस्ताख के बारे में। एक सूदखोर और दूसरा महबूबान इलाही का दुश्मन। इसलिए चाहिए कि इन दोनों बीमारों से ख़ास तौर पर डरें। मुहिब गुनहगार की बख्शिश हो जाएगी, मगर दुश्मन आबिद की बख्शिश ना मुमकिन है। बल्कि हक़ ये कि मोहब्बत का काफिर कुछ फ़ायदा भी रहता है, काफिर कुछ फ़ायदे में रहते हैं। मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है अल्लाह ताला के वली में, मगर अदावत का काफिर हर तरह खसारे में रहेगा। ईसाई काफिर हैं, मोहब्बत है, दुनिया में सल्तनत कर रहे हैं। ईसाइयों को ना ये 6 पारा पढ़े ना, जहाँ इसका एंड होता है ना, इसका एंड लतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू वलतजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना। ये जो आयातें हैं ना, लतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद, मुसलमानों के जो बहुत ज़्यादा दुश्मन है आमनुल यहूदा, वो यहूदी हैं। और इसी के आगे वाली आयत में है जो मुसलमानों के करीब हैं वो ईसाई हैं। जितनी ईसाइयों में मुसलमानों के लिए नरमी है ना, इतनी यहूदियों के लिए नहीं है। वो इसलिए फिर जो है ना ईसाई जो है ना इसी मोहब्बत का फ़ायदा उठाते हुए जनाब 100 से ऊपर मुल्क हैं, 100 से ऊपर मुल्क हैं जो ईसाई जहाँ हुक्मरान बने हुए हैं। ईसाई 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 इसलिए दुनिया में सल्तनत कर रहे हैं। यहूदी अदावत का काफिर दुनिया में हमेशा जलील है और जलील ही रहेगा। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक में नसीब फरमाए।